اس پروگرام کے مطلب کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آج کے اسپیکر جناب گلریز قریشی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ آئیں اور اپنے تاثرات بیان کریں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے، اور ہم سارے مقررین سے درخواست کرتے ہیں سوائے ہمارے چیف گیسٹ اور ہمارے پریزیڈنٹ کے کہ وہ اپنی بات کو 3 سے 5 منٹ تک رکھیں۔ عالی جناب گلریز صاحب اپنے تاثرات بیان کریں۔ السلام علیکم۔ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی بات کا آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ میں فرداً نام لینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، لہذا جو بھی عبقری شخصیات ڈائس پہ جانشین ہیں اور شرکاء کرام، آپ تمام لوگوں کا میں اقلیتی کونسل آف انڈیا کی جانب سے صمیم دل سے استقبال کرتا ہوں، اور جو کہ ٹاپک ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف مائنرٹی اینڈ دیئر پروٹیکشنس۔ یہ سوال ایک فکر انگیز سوال ہے، یا یہ جو موضوع ہے یہ فکروں سے تفکرات سے مملو موضوع ہے کہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو کس طرح سے ان کو سیف گارڈ کیا جائے، کس طرح سے ان کو بحال کیا جائے۔ تو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو جو میرے ذہن کے صحن میں بات آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ان تمام حقوق کی پاسداری جو ہے وہ پولیٹیکل گیلری سے ہو کے جاتی ہے۔ جو مائنرٹیز ہیں اس میں جین ہیں، بودھ ہیں، سکھ ہیں، اور جو اس ملک کی سیکنڈ لارجسٹ جو کمیونٹی ہے جس کو مسلم کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے۔ تو سن 47 کے بعد سے اب تک جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں ان کے رائٹس کی پاسبانی یا پاسداری اب تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا ہو رہی ہے یا آنے والے وقت میں ہوگی یا کل عدم ہو جائے گی، اس پہ غور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم اگر سیاسی طور پر قیادت سے محروم ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حقوق کی جو ہے اس کا حقوق کا پروٹیکشن نہیں ہو سکتا۔ سن 47 جب اس ملک کا کانسٹیٹیوشن جب تعمیر کیا تھا ہمارے بزرگوں نے، اور اس میں تمام لوگوں کے حقوق کی رکشا کی، اس کی حفاظت کی بات کی تھی، اور اس پہ ہمارے ان بزرگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کامل لے کے آئے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کانسٹیٹیوشن جب تعمیر ہوا تھا اس کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی۔ تو اس ملک کے جنہوں نے کہ سیکولرزم کی علمبرداری کی جو دعوے کیے تھے، انہوں نے ہی ایک ایسا ایک ادھیادیش لے کر کے آئے جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اگر مسلمان اگر غیر مسلم ہو جائے گا، ہندو ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے ریزرویشن دے دیا جائے گا، اور اگر غیر مسلم ہندو اگر مسلمان ہو جائے گا تو اس سے جو ہے ریزرویشن چھین لیا جائے گا۔ تو سب سے جو بھیانک جو خنجر جو گھونپا تھا ہمارے اس کانسٹیٹیوشن، جس کو کہ اس دنیا کا سب سے عظیم سیکولر کانسٹیٹیوشن کہا جاتا تھا، سب سے پہلی بنیاد تو وہاں رکھی گئی تھی۔ لیکن ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں، اور انہوں نے جو راستہ ان کو اختیار کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس ملک کے قانون نے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن نے، میں خاص طور سے اگر مسلمانوں کی بات کروں گا، کہ ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنی سیاسی تنظیم، اپنی سیاسی قیادت کو کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن شکایت ہمیں غیروں سے نہیں ہے، بلکہ شکایت اپنے ہی لوگوں سے ہے کہ انہوں نے اس ملک کے نام نہاد سیکولرزم پر اتنا یقین کیا تھا کہ ان کی آنکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اندھی ہو گئی تھیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ملک جو ہے آنے والے وقتوں میں کدھر جائے گا۔
وہ اپنی دکانیں چمکانے میں لگے رہے. تو میں یہی یہ کہوں گا کہ اس ٹاپک پہ جو یہ چل رہا ہے کہ اس کو کیسے سیف گارڈ کیا جائے گا. اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ ایسا کون سا راستہ ہے جس سے کہ اس ملک کی کمیونٹیز کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کیسے کی جائے گی. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. لہٰذا میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف میں نے زاویے دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ کرنا ہے. لہذا میں اس شعر کے ساتھ زیادہ آپ کے ساتھ وقت نہیں لوں گا. اس شعر کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ جن چراغوں کو حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی. دوستو یہ تھے عالی جناب گلریز صاحب جو اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے. ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.